أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 5 سے 8۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ کفار مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، اور اللہ کے حکم سے مسلمان مکہ مکرمہ سے بالآخر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب کافروں کی سازشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ آئے روز مسلمانوں کے خلاف اتنی دور بیٹھ کر بھی سازشیں شرارتیں کرتے رہتے۔ اللہ رب العزت نے ان ظالموں مسلمانوں کے دشمنوں جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تھا اور ان کا مال غصب کر لیا تھا، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی جائیدادیں، مال، بہت کچھ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گیا تھا، اور کافر اس پہ قابض ہو گئے۔ ساری زندگی اب اسلام نے اسی طرح مظلومانہ اور مغلوبیت والی زندگی تو نہیں گزارنی تھی۔ اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے تھا۔ اب اللہ پاک نے جیسے اس کی مصلحت اور حکمت تھی، وہ چاہتا تو پہلے دن سے ہی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما سکتا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت تھی، لہٰذا اس نے پہلے دن سے مسلمانوں کو علم جہاد بلند کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلے صبر سکھایا، برداشت سکھائی، اور ظلم و ستم اگر کبھی برداشت کرنے پڑ جائیں تو وہ برداشت کرنے سکھائے، اور اس طرح ان کی ایک تربیت کی، ایک مشکلات سے گزار کر ذہن سازی کی۔ اب مدینہ منورہ میں جا کر اللہ پاک کی مشیت اور اس کی مصلحت یہ تھی کہ اب مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اپنے دشمنوں کے خلاف
تلوار اٹھانے کے لیے، علم جہاد بلند کرنے کے لیے کھڑا کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اب ان حق والوں کو میدانوں میں اتارا جائے۔ اب ہوا یوں کہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کافروں کا، مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے آ رہا ہے اور مکہ مکرمہ جا رہا ہے، لیکن وہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا ہے، کیونکہ ان کا تجارتی راستہ مدینے کے پاس سے ہی گزرتا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ مسلمانوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میدان میں وہ کیوں نہ اتارتا؟ نمبر ایک، ان کافروں نے ظلم و ستم بڑے کیے ہوئے تھے مسلمانوں، ان کا بدلہ لینا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پہ، زمینوں پہ، مال و دولت پہ قبضہ بھی جمایا ہوا تھا، وہ واپس لینے کا قرض بھی ابھی باقی تھا۔ اور پھر وہ کافر مسلمانوں کی ہجرت کر جانے کے بعد بھی اپنی شرارتوں، سازشوں سے باز نہیں آئے تھے، اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں سکھ کا سانس ابھی بھی نہیں لینے دے رہے تھے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے ضروری تھا کہ مسلمان ان کافروں پر اٹیک کرتے۔ اب اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ مسلمان میدان میں اتریں۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو دو چیزوں میں سے ایک چیز عطا کروں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تجارتی قافلہ جو مال سے اور اسباب سے لدا ہوا ہے، یہ آپ کو عطا کر دوں گا، بہت زیادہ مال غنیمت آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس قافلے والوں کو جب پتہ چلا، ابو سفیان اس قافلے کی نمائندگی کر رہا تھا اور اس قافلے کو لیڈ کر رہا تھا، جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہم پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اس نے ایک تیز رفتار شخص کو مکہ مکرمہ میں بھیج دیا، ایک تیز رفتار سوار کو کسی گھوڑے وغیرہ پہ مکہ مکرمہ روانہ کر دیا کہ وہاں سے جا کے ابو جہل اور دیگر سرداروں سے کہیں کہ یہ تمہارا سامان تجارت مسلمان لوٹنے لگے ہیں، جلدی سے ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ اب وہاں سے ابو جہل اپنا پورا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ اب اللہ پاک نے وعدہ یہ کیا تھا، دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر تمہیں وہ تجارتی قافلہ نہ ملا تو پھر وہ جو کافر مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں بھی اللہ پاک تمہیں مال غنیمت بھی عطا کرے گا اور فتح و کامیابی بھی عطا کرے گا۔ یہ دو آپشن اللہ پاک نے دیے۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے، دو گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کو ملے گا، جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ وعدہ کہیں موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ وعدہ اللہ پاک نے کیسے کیا ہوگا؟ یہ وعدہ اللہ پاک نے حدیث کے ذریعے کیا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ، یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے، یہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور وہی حدیث ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا تھا، اور اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کوئی بہت زیادہ تیاری بھی کرنے کا موقع نہیں دیا،
بہت زیادہ تیاری کرنے کا بھی اللہ پاک نے کوئی مسلمانوں کو موقع نہیں دیا۔ شاید اللہ پاک مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں لڑا کر اپنی مدد کے نظارے کروانا چاہتے تھے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تیاری تو ہے کوئی نہیں، مسلمان ہیں ابھی بڑے کمزور۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت تمہارا مقابلہ کروایا۔ کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آ جائے کہ شاید ہماری تیاری، ہماری افرادی قوت، اسلحہ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نہیں، میدانوں میں اسلحہ نہیں لڑا کرتا، میدانوں میں جذبہ اور اللہ کی مدد کے بل بوتے پہ مسلمان ہمیشہ لڑتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فائنل اور کلیئر کٹ نہیں بتایا گیا کہ آپ کی لڑائی ہوگی یا تجارتی قافلہ آپ اس پہ حملہ آور ہو کر ان سے سامان لے کر مدینہ آ جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو ذہنی طور پہ تیار تو کرنا تھا نا کہ ممکن ہے لڑائی ہو جائے، 50% چانس ہے لڑائی، اس لیے تھوڑی بہت ذہنی طور پہ تیاری بھی ضروری تھی۔ اور یہ ایک سپہ سالار اور لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو، وہ اپنے فالوورز کو اعتماد میں لے، ان کی ذہن سازی کرے ہر موقع پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ایک مجلس مشاورت بیٹھ گئی۔ اب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ سچویشن ہے، اور ادھر سے آپ نے ایک صحابی کو اس ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے روانہ کر دیا کہ ذرا آپ اس کی جاسوسی کرو، وہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر سے وہ جاسوسی کر کے آ گیا، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس بلائی اور کہا کہ اللہ پاک نے 2 میں سے 1 کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے لڑائی ہو جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑنا چاہیے کہ نہیں؟ کمزور تو ہم بہت ہیں، اور آپ جانتے ہیں غزوہ بدر 300 سے کچھ اوپر صحابہ تھے، مشہور قول کے مطابق 313، اور وہ 1000 سے بھی زیادہ، اور ان کے پاس اسلحہ بھی، وہ تو تیاری کر کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہمیں لڑنا چاہیے، لڑنے کا مشورہ دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ آپ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ان سے اعراض کیا، یعنی کوئی کومنٹس نہیں دیے ان کے اس مشورے پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، انہوں نے بھی لڑنے کا مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ نے ان سے بھی اعراض کیا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے، کیونکہ ابو بکر و عمر یہ تو مہاجر صحابہ تھے نا، مہاجرین میں سے تھے، تو وہ انصاری تھے، مدینے کے لوکل، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم ہر حال میں، ہر طریقے سے، ہر طرف سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جاؤ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ کی قسم
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں کہیں گے نا کہ سمندر کے اندر کود جاؤ تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ ہمیں برکالغماد تک، ایک دور جگہ تھی، آپ اگر ہمیں برکالغماد تک جانے کا بھی حکم دیں گے ہم آپ کے کہنے پر وہاں تک بھی جائیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ انصار صحابہ کی طرف سے اس طرح کے مشورے آئے اور جذبات کا اظہار ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ میں نے چمک محسوس کی، آپ خوش ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو روانہ کیا اور فوری جن کے پاس اسلحہ سواریاں ہیں فوری ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ وقت نہیں تھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ وہ مدینے کی دوسری سائڈ پہ دوسرے محلے میں ہماری سواریاں ہیں، وہاں سے لے آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جن کے پاس یہاں موجود ہیں بس وہ چلو۔ اور پھر وہ روانہ ہوئے اور ادھر سے ابو جہل بھی اپنا لشکر لے کر قریب پہنچ چکا تھا۔ اب ابو سفیان کو بھی چونکہ یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان حملہ ور ہونے والے ہیں، اور اس حملے کا مقصد بعض کفار یا مستشرقین اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں یہ مسلمان قافلے لوٹتے تھے۔ اللہ کے بندو سیاق و سباق کو بھی ذہن میں رکھو، یہ ان کو لوٹ رہے تھے جنہوں نے مسلمانوں سے بڑا کچھ لوٹا ہوا تھا، جنہوں نے بڑے ظلم و ستم بھی کیے تھے اور مسلمانوں سے بڑا کچھ لوٹا بھی ہوا تھا۔ ان کی بڑی جائیدادیں ان کے پاس مکہ میں موجود تھی، اور دوسرے نمبر پہ وہ ابھی تک شرارتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، اس لیے ان کو معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ اور فوجی سطح پہ، عسکری سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر لحاظ سے ان کا مورال ڈاؤن کرنا اور ان کی قوت اور جمعیت کو اور طاقت کو پاش کرنا، کمزور کرنا یہ ضروری تھا۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو کافر بھی مل گیا مال و دولت والا اس کو لوٹ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، صرف دشمن پر حملہ ور ہوئے ہیں، کسی عام کافر پر، کسی عام تجارتی قافلے پر کبھی مسلمان حملہ ور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ ابو سفیان جو تھا وہ تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے رستہ اس نے بدل لیا، ساحلی علاقے سے ہو کر وہ مکہ کی طرف نکل گیا، اور ادھر سے مسلمان پہنچ گئے بدر کے مقام پہ۔ جس مقام پہ مسلمان پہنچے اس کا نام بدر تھا۔ اب ادھر سے مسلمان پہلے پہنچ گئے اور ابو جہل اپنا لشکر لے کر مسلح ہو کر تیار ہو کر وہ بھی بدر کے مقام پہ پہنچے، اور وہاں پر یہ معرکہ پیش آیا، اور یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابھی 2 سال ہوئے تھے مسلمانوں کو ہجرت کی، اور اس طرح یہ معرکہ پھر وہاں پہ رونما ہوا اور کافروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، متکبر تھے، اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود کیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا جنگ کے لیے، اس وقت اکثر جو صحابہ تھے وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، ان کے جذبات تو آپ نے سن لیے، لیکن کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ابھی لڑائی نہ ہو، ابھی ہم کمزور ہیں بہت، اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا تو وہ تو ہمیں پیچھ کے رکھ دیں گے۔ وہ ڈر رہے تھے موت سے اور شکست سے۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر کے اندر ان کے اسی ڈرنے کا تذکرہ کیا اور ان کمزور ایمان والے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے ہو، آرگومنٹ کر رہے ہو اس بات پہ کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، حالانکہ اللہ پاک تو ارادہ کر چکا تھا کہ وہ تمہیں لڑوا کے چھوڑے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ کما، جیسا کہ گزشتہ آیات میں چونکہ ایک مسلمانوں کے اختلاف کا تذکرہ تھا، اور وہ تھا مال غنیمت کو اکٹھا کرنے اور اس کی تقسیم کے حوالے سے اختلاف، وہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا نا، تو اللہ پاک نے کہا کہ
فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اس مال کے معاملے میں آپس میں اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ مال کی وجہ سے اتنا مضبوط ایمان والا تعلق خراب کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دو، وہ جیسے تقسیم کریں گے ویسے تم لے لینا۔ اب یہاں کما کے لفظ سے پچھلے واقعے کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ جیسے تم نے مال غنیمت میں ویسے ہی اختلاف کیا جس طرح تم نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے سے پہلے اختلاف کیا تھا نا۔ مال غنیمت والا اختلاف تو آخر میں ہوگا نا، جب لڑائی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ دوسرے اختلاف کا تذکرہ ہونے لگا ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوا تھا، اور وہ کیا تھا کہ کچھ کمزور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ نہیں، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ فرمایا کما، مال غنیمت کا اختلاف تم نے آخر میں ایسے کیا تھا، کما جیسا کہ یا جس طرح اخراجہ نکالا اس نے، اخراجہ نکالا کا تجھے، خراجہ وہ نکلا اور اخراجہ اس نے نکالا، اخراجہ اس نے نکالا، کما اخراجہ جس طرح اس نے نکالا کا تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے؟ اور ربو کا، تیرے رب نے، کما اخراجہ کا ربو کا، جس طرح تیرے رب نے نکالا تجھے، من بیتی کا، تیرے گھر سے، یعنی مدینہ منورہ سے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کا آپ کو یہ نکالنے کا فیصلہ بالکل برحق تھا۔ اللہ پاک کا یہ کفر و باطل کو آپس میں آمنے سامنے لا کر لڑوانے کا، اور پھر حق کو غالب کرنے کا اور باطل کو مغلوب کرنے کا فیصلہ، اور باطل کی قوت کو کمزور اور پاش کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ یہ مطلب ہے بالحق کی، جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، اس وقت کو بھی یاد کیجئے، آغاز، اور اس وقت کیا ہوا تھا، اس وقت کیا اختلاف ہوا تھا، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، یا واو کا یہاں ترجمہ حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ یقیناً، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لم زبر لا، یقیناً، کارہون، ناپسند کرنے والا تھا۔ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے رب نے آپ کو نکال دیا۔ اور ویسے بھی اوورال بھی اللہ پاک نے جہاد کے متعلق فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی فرض کر دی گئی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وہ جہاد میں جان جاتی ہے، جان انسان کو سب سے عزیز ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز سے کراہت کرو، اس کو ناپسند کرو، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یجادلون، وہ جھگڑتے تھے، وہ مجادلہ کرتے تھے، آرگومنٹ کرنا، جھگڑنے سے مراد ہاتھا پائی نہیں ہے، گفت و شنید میں کسی سے بحث و تکرار کرنا دلائل کے ذریعے۔ یجادلون کا، وہ آپ سے جھگڑتے تھے، فی الحق، حق میں، یعنی وہ جو جنگ تھی، جہاد تھا، وہ ایک حق تھا، وہ ایک صحیح فیصلہ تھا، اس صحیح فیصلے کے متعلق بھی وہ آپ سے جھگڑتے تھے، بعد ما، اس کے بعد کے، تبینا، وہ صاف ظاہر ہو چکا، تبینا، وہ صاف ظاہر ہو چکا۔ صاف ظاہر ہو چکا سے مراد یہ کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں تمہیں یا تو وہ مال غنیمت والا وہ تجارتی قافلہ دوں گا، یا پھر تمہارا مقابلہ کرواؤں گا ان مکہ سے آنے والے کافروں کے ساتھ، لڑائی ہوگی۔ تو اب یہ دو آپشن جب اللہ پاک نے دے دیے تو پھر وہ جہاد، وہ لڑائی برحق ہو گئی نا، اللہ کا واضح فیصلہ آ گیا۔ یہ مطلب ہے بعد ما تبینا، اللہ پاک کی طرف سے اس کو واضح کر دینے کے بعد، تو پھر تو جھگڑنا نہیں نا چاہیے، جب اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا تو پھر بس ٹھیک ہے۔ کأنما،
گویا کہ جیسے یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہوں، فعل مجہول ہے، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہوں، الی الموت موت کی طرف۔ ایسے وہ کراہت کر رہے تھے، ایسے وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے جہاد نہ کرنے کے حوالے سے، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں الی الموت موت کی طرف، واو اور ہم وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دیکھتے ہوئے ہوش و حواس کی حالت میں جیسے موت کی وادی میں اتار دیا جائے۔ جیسے کسی شخص کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو پھانسی کا پھندا آ رہا ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ میری طرف گن سیدھی کی جا رہی ہے مجھے مارنے کے لیے، تو یعنی وہ اس طریقے سے ناپسند کر رہے تھے جیسے ان کو موت ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے آتی نظر آ رہی تھی۔ وَإِذْ اور جب یعدو وعدہ کر رہا تھا کم تم سے اللہ احدا ایک کا، عہد کی مؤنث ہے احدا، اب طائفتین دو گروہوں میں سے، طائفتن واحد ہے، طائفتین دو گروہ، طائفتن کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے عہد نہیں آیا بلکہ احدا مؤنث، ایک گروہ، احدا الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، انہا کہ بے شک وہ، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے طائفتن کی طرف یا احدا کی طرف، انہا کہ بے شک وہ ایک گروہ، لکم تمہارے لیے ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور تمہیں ملے گا اور دونوں جگہ تمہارا فائدہ ہی ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، ودّا یبدو کا معنی ہوتا ہے چاہنا، وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، اَنَّا کہ بے شک، غیرہ علاوہ یا نہیں، ذاتی والا، الشوکاتی کانٹے، شوکا کانٹا کہتے ہیں، اسلحہ کانٹا، تیر تلوار، یعنی ذاتی شوکاتی کا معنی ہے اسلحے والا، آرمڈ، مسلح، اور غیر ذاتی شوکاتی ان آرمڈ، غیر مسلح، سادہ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، تکونو ہو لکم تمہارے لیے، تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، اسلحے والا نہیں ہے، وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ تجارتی قافلہ تھا، اس میں تو اسلحہ نہیں تھا، اس میں تو لڑائی نہیں تھی، اس میں تو موت نہیں تھی، اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے۔ جیسا کہ پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اکثر مسلمان تو پرعزم تھے اس جہاد کے لیے، یہ جو کچھ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا تھا نا، یہ اللہ پاک صرف ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ کہ سچا کر دے، أن يُحِقَّ کہ ثابت کر دے، سچا کر دے، اسٹیبلش کر دے، الحق حق کو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو سچا کر دے، حق کو ثابت کر دے، بھی ساتھ کلماتہ اپنی باتوں کے، اپنے حکم کے، اور اللہ چاہتا تھا کہ تمہیں جہاد کا حکم دے کے، جہاد کے فیصلے کے ذریعے، جہاد کے آرڈر کے ذریعے حق کو ثابت کر دے، حق کو سچا ثابت کر دے۔ اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ کی دوسری چاہت وَيَقْطَعَ اور اللہ چاہتا تھا کہ کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ، اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، ان کو جو اپنے اسلحہ پہ، اپنی افرادی قوت پہ، اپنی چودراہٹوں پہ ناز ہے نا، وہ کٹ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے ان بڑے بڑے بدماشوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ سچا کر دے، یہ دوبارہ تکرار ہے، تقریباً وہی بات ہے، لی تاکہ یحق وہ سچا کر دے، الحق حق کو،
وَيُبْطِلَ اور وہ جھوٹا کر دے، الباطل باطل کو، اور وہ باطل کو جھوٹا کر دے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ کہ تھوڑے سے ہو کر اتنے زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، ان کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ، اور اس کے باوجود جب یہ غالب آ جائیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے۔ وَلَوْ اور اگرچہ اور خواہ کاریہ ناپسند ہی کریں، کراہت، ولو کاریہ اور خواہ ناپسند کریں اور اگرچہ ناپسند کریں، المجرمون مجرم، اور اگرچہ مجرم ناپسند کریں، مجرم سے مراد یہاں کافر جن سے لڑائی ہونی تھی، وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ حق غالب آئے اور باطل وہ نیست و نابود ہو، ذلیل و رسوا ہو، وہ تو یہ نہیں چاہیں گے، لیکن بہرحال اللہ پاک یہ چاہتا تھا۔ تو آیات زیر تفسیر سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان، کچھ کمزور مسلمان اگرچہ اس جہاد سے کنی کترانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ تھا کہ نہیں، تمہیں کمزوری کے باوجود لڑنا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا، جنگ کے نتیجے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک کا فیصلہ ہی درست تھا، اور اللہ کے فیصلے میں ہی ہمیشہ ہمارے لیے خیر و برکت ہوتی ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ وقتی طور پہ اگر کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہ بھی آئے تو اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے، اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی خیر اور برکت ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حق دنیا میں غالب آ جائے، اسلام غالب آ جائے اور کفر مٹ جائے، اور بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں اور بڑے بڑے دنیا کے اندر سے جو بدماش ہیں، جو دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہونے دیتے، اگر چاہتے ہیں کہ وہ کمزور ہو جائیں، وہ پس جائیں، وہ ٹوٹ جائیں، وہ بکھر جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم جہاد کو بلند کیا جائے، میدانوں میں اترا جائے۔ میدان میں اترنا اس کے لیے بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والے صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اللہ پاک ہر وقت دین اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اور کفر کی بربادی کے لیے اللہ پاک ہمیں بھی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر طریقے سے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔